اس دور میں سب سے غریب، سب سے لاچار، سب سے محتاج، سب سے فقیر اگر کوئی قوم ہے تو وہ علماء کی قوم ہے، سب سے مجبور اگر کوئی قوم ہے تو علماء کی قوم ہے۔ یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں کہتا ہوں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آج ایک محلے میں صفائی کرنے والے، جھاڑو لگانے والے کی بھی تنخواہ ایک عالم سے، ایک قرآن کے پڑھانے والے سے زیادہ ہوتی ہے۔ ایک بات بولتا ہوں، اگر یہی رویہ رہا قرآن کے پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے، دیکھ لینا آنے والے زمانے میں آپ کا جنازہ پڑھا ہوگا اور جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ملے گا، آپ کا بچہ دولہا بنا ہوگا، نکاح پڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا، خطبے جمعہ دینے والا کوئی نہیں ملے گا۔ میرے بھائیوں، اگر آپ قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والوں کے ساتھ یہ سلوک کیا تو آنے والے زمانے میں، آنے والے دور میں آپ کا جنازہ پڑھا ہوگا، جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ملے گا۔ میرے بھائی، حضرات، آج رمضان المبارک کا یہ 20واں روزہ ہے اور آج رات سے انشاءاللہ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو جائے گا۔ ابھی تک ہم یہ کہہ رہے تھے کہ رمضان آ گیا ہے، رمضان چل رہا ہے، لیکن اب ہم یہ کہیں گے کہ رمضان جا رہا ہے، کیونکہ اب یہ آخری عشرہ آج شام سے، رات سے شروع ہونے والا ہے اور یہ آخری عشرہ بڑا ہی خاص ہے۔ اس آخری عشرے میں اللہ کے پیارے نبی، جو اللہ کے بہت محبوب بندے، بڑے پیارے بندے ہیں، وہ اللہ کے نبی جن کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا تو آخری عشرے میں بڑی محنت کرتے تھے۔ سوچئے، جن کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہو، وہ اس آخری عشرے میں بہت زیادہ محنت کرتے تھے۔ تو ہم اور آپ تو سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے، ہمارے لیے تو اور زیادہ ضروری ہے کہ اس آخری عشرے کا خاص طور سے اس کا اہتمام کریں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر، جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا، رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 کام کرتے تھے۔ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا تو اللہ کے نبی 3 کام کرتے تھے۔ وہ 3 کام کیا کرتے تھے؟ پہلا کام جو اللہ کے نبی کرتے تھے وہ یہ شد مئزرہ، اللہ کے نبی اپنی ازار کس لیتے تھے، یعنی ازار لنگی کو بولتے ہیں، لنگی کو عربی میں ازار بولتے ہیں۔ اللہ کے نبی اپنی لنگی کو ٹائٹ کر لیتے تھے۔ کیا مطلب؟ یعنی جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا تو علماء نے لکھا کہ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ آپ ازار کو ٹائٹ کر لیتے تھے، یعنی آپ اپنی بیویوں سے دور رہتے تھے اس آخری عشرے میں۔ اور ایک مطلب یہ علماء نے لکھا کہ رمضان کے آخری عشرے میں آپ کمر کس لیتے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں جب کوئی آدمی محنت کرتا ہے، زیادہ محنت کرتا ہے تو اپنا رومال اتار کر کے کمر پر باندھ لیتا ہے۔ عورتیں جب دھان کے موسم میں کھیت اٹھاتی ہیں دھان تو دوپٹہ اتار کر کے کمر پر باندھ لیتی ہیں، یعنی یہ محنت کی علامت ہے۔ شد مئزرہ، اللہ کے نبی آخری عشرے میں اپنی ازار کس لیتے تھے، یعنی اپنی کمر کس لیتے تھے اور خوب عبادت کرتے تھے۔ سوچئے، اللہ کے نبی جن کے اگلے پچھلے سارے کے سارے گناہ معاف ہیں، وہ آخری عشرے میں اتنی محنت کر رہے ہو، جن کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آئیڈیل بنایا ہو اور فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آئیڈیل بنایا، نمونہ بنایا۔ وہ اس عشرے میں خوب عبادت کرتے ہو تو ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہم تو سر سے پیر تک گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی پہلا کام کیا کرتے تھے؟ شد مئزرہ، آپ اپنی ازار کو کس لیتے تھے، یعنی کمر کس لیتے تھے۔ آخری عشرے میں بہت زیادہ محنت کرتے تھے۔ اور دوسرا کام جو کرتے تھے وہ کیا؟ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اللہ کے نبی رمضان کے آخری عشرے کی راتوں کو زندہ کرتے تھے۔ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، راتوں کو زندہ کرتے تھے۔ کیا مطلب؟
یعنی رات میں اللہ کے نبی جاگتے تھے، پوری رات آپ جاگنے کو ناپسند کرتے تھے، لیکن جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا تو اللہ کے نبی آخری عشرے کے پوری رات جاگتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ یعنی راتوں کی زندگی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم رات کو زندہ کریں تو ہمیں رات میں اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ رات میں اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرنے میں راتوں کی زندگی ہے۔ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اللہ کے نبی رمضان کے آخری عشرے کی راتوں کو زندہ کرتے تھے۔ اور تیسرا کام جو کرتے تھے وہ کیا؟ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اللہ کے نبی اپنے گھر والوں کو، اپنے فیملی کو، اپنے پریوار کو، اپنے بال بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے اہل بیت کو جگاتے تھے، اٹھاتے تھے، اٹھو یہ سونے کا وقت نہیں ہے، رمضان جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کبھی فرمایا تھا کہ اس شخص کی ناک خاک کا آلود ہو، اس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے جو رمضان کا آخری عشرہ، جو رمضان کا مہینہ پائے اور رمضان کے مہینے کو پا کر کے اپنی گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے، اپنی گناہوں کی معافی نہ مانگ سکے، اس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے۔ اللہ کے نبی اس آخری عشرے میں اپنے گھر والوں کو اٹھاتے تھے، اٹھو سونے کا ٹائم نہیں ہے، معافی کا ٹائم ہے، اللہ سے دعا کرنے کا وقت ہے، تہجد پڑھنے کا وقت ہے، اللہ سے لو لگانے کا وقت ہے، رمضان جا رہا ہے۔ پتہ چلا مسلمان نیکی کا کام اکیلے نہیں کرتا ہے، فیملی کو ساتھ میں لے کے کرتا ہے۔ آج ہمارے یہاں ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں، کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں، کوئی برا کام کرتے ہیں تو فیملی کو ساتھ میں لے کے کرتے ہیں۔ ہمیں عید کی شاپنگ کرنے جانا ہے، فیملی کو لے کے جاتے ہیں۔ ہمیں کہیں گھومنے جانا ہے، فیملی کو لے کے جاتے ہیں۔ ہمیں کہیں ریسٹورینٹ میں کسی ہوٹل میں کھانا کھانے جانا ہے، فیملی کو لے کے جاتے ہیں۔ اور فجر کی نماز پڑھنے جانا ہے تو اکیلے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، کسی کو نہیں جگاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے فیملی کو، اپنے پریوار کو، اپنے بال بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اللہ کے نبی جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا تو اپنے اہل و عیال کو، اپنے فیملی کو، اپنے پریوار کو، اپنے اہل بیت کو اٹھاتے تھے، اٹھو دعا کرو، اللہ سے معافی مانگو، رمضان جا رہا ہے۔ فیملی کو ساتھ میں رکھتے تھے میرے بھائی۔ اور رمضان کا جب آخری عشرہ آتا تھا حضرت عائشہ فرماتی ہیں یجتہد الاواخر یجتہد العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، اللہ کے نبی رمضان کے آخری عشرے میں جتنی محنت کرتے تھے اور وقت میں اللہ کے نبی اتنی محنت نہیں کرتے تھے جتنی محنت رمضان کے آخری عشرے میں کرتے تھے، اللہ کے نبی اور دنوں میں اور وقت میں اتنی محنت نہیں کرتے تھے۔ اور آج یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے نیکیوں کا ایک ماحول بن جاتا ہے، مسجد میں نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، لوگ پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، لیکن جیسے جیسے رمضان بیتتا جاتا ہے لوگ ڈھیلے پڑتے جاتے ہیں، اور جب رمضان کا آخری عشرہ آتا ہے تو ہم بالکل ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور پھر آخری عشرے میں ایک دم لاپرواہ ہو جاتے ہیں۔ کوئی شاپنگ کر رہا ہے، کوئی ٹیلر کے ہاں دوڑ رہا ہے، کوئی کپڑے خرید رہا ہے، کوئی اپنا کاروبار جلدی نپٹانے میں لگا ہوا ہے، یعنی آخری عشرے کا ہم اچھی طریقے سے استعمال نہیں کر پاتے ہیں میرے بھائیوں۔ آخری عشرے کی فضیلت کیا ہے آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی اس عشرے میں سب سے زیادہ محنت کرتے تھے۔ امی عائشہ فرماتی ہے کہ اتنی محنت کرتے تھے آخری عشرے میں آپ کہ اور دنوں میں اور وقت میں آپ اتنی محنت نہیں کیا کرتے تھے۔ کیوں کرتے تھے اس عشرے میں اتنی محنت؟ کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ اس آخری عشرے میں ایک رات ایسی ہے جس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور آپ اس رات کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس رات کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پوری ایک سورت نازل کر دی۔ اس رات کے نام پر، اس رات کی فضیلت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں پوری سورت نازل کر دی۔
انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ او میرے بندو، میں نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں اتارا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ قدر، قدر کے معنی جانتے کیا ہوتا ہے؟ قدر کے معنی عزت ہوتا ہے، یعنی عزت والی رات میں، قدر کی رات میں۔ عورتیں کہتی ہیں نا، ارے تم ہماری قدر نہیں کرتے ہو، یعنی ہماری عزت نہیں کرتے ہو، یہ عزت والی رات ہے۔ قدر کے معنی ہوتا ہے عزت، اور قدر کے ایک معنی ہوتا ہے تنگی، کیونکہ اس قدر کی رات میں اللہ تعالیٰ کے بہت سارے فرشتے زمین پر اترتے ہیں، روح الامین زمین پر اترتے ہیں، اور اتنے زیادہ فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ اس لیے قدر کا ایک معنی علماء نے لکھا تنگی ہوتا ہے۔ اور قدر کا ایک تیسرا معنی یہ ہے، قدر کا معنی ہوتا ہے تقدیر۔ قدر کے معنی تقدیر، کیونکہ اس قدر کی رات میں انسان کے سال بھر کی تقدیر لکھی جاتی ہے، سال بھر کا لیکھا جوکھا اسی قدر کی رات میں لکھی جاتی ہے میرے بھائی۔ اچھا، ایک پوائنٹ پر آپ غور کریں، یہ رمضان کی جو فضیلت ہے، تراویح کی جو فضیلت ہے، شب قدر کی جو فضیلت ہے، اگر آپ اس پر غور کریں تو پورا کا پورا کریڈٹ قرآن کے حق میں جا رہا ہے۔ رمضان کی فضیلت کیوں ہے اتنی زیادہ؟ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد صرف اور صرف 12 ہے، اس میں رمضان کا بھی مہینہ شامل ہے۔ لیکن رمضان کو جو فضیلت حاصل ہے وہ کسی اور مہینے کو فضیلت حاصل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے قرآن کریم کو رمضان کے مہینے میں اتارا، یعنی رمضان کی جو فضیلت حاصل ہے، رمضان کو جو مقام حاصل ہے وہ اسی قرآن کی وجہ سے حاصل ہے، قرآن کی وجہ سے حاصل ہے۔ اور آپ تھوڑا سا دماغ لگائیں گے تو پتہ چلے گا کہ قرآن جس جگہ سے گزرا حیثیت کو بدل دیا۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس جگہ سے گزرا حیثیت کو بدل دیا، مقام کو بدل دیا۔ قرآن مکہ میں نازل ہوا، مکہ میں نازل ہونے سے پہلے مکہ میں بہت ساری برائیاں پائی جاتی تھیں، بلکہ بعض لوگوں نے مکہ کو ام الخبائث کہا، تمام گندی جگہوں کی ماں کہا۔ اور کیوں نہ کہیں، کیونکہ لوگ وہاں اتنی زیادہ مقدار میں جوا کھیلتے تھے کہ جوئے میں اگر اپنا پیسہ ہار جاتے تھے تو مکان لگا دیتے تھے، مکان ہار جاتے تھے تو ماں کو لگا دیتے تھے، ماں کو ہار جاتے تھے تو بیٹی کو لگا دیتے تھے، بیوی کو لگا دیتے تھے۔ اتنی زیادہ مقدار میں لوگ جوا کھیلتے تھے۔ شراب، پانی کی جگہ شراب رکھتے تھے، اور باپ کا انتقال ہو جاتا تھا تو بیٹا ماں کو اپنی ماں سے نکاح کر لیتا تھا۔ خانہ کعبہ کی عورتیں برہنہ ہو کر کے، ننگی ہو کر کے خانہ کعبہ کی طواف کرتی تھیں، تمام برائیاں پائی جاتی تھیں۔ ام الخبائث اس جگہ کا نام تھا۔ لیکن جب قرآن نازل ہوا مکہ میں تو قرآن کی خیر و برکت سے وہ ام الخبائث، تمام گندی جگہوں کی ماں کو ام القریٰ بنا دیا، تمام بستیوں کا ماں، تمام بستیوں کی سردار۔ یہ قرآن کی برکت ہے میرے بھائی، جس جگہ سے قرآن گزرا مقام کو، حیثیت کو بدل دیا۔ جو فرشتہ قرآن لے کر کے نازل ہوتا تھا وہی فرشتہ قرآن سے پہلے تورات بھی لے کے آیا تھا، وہی فرشتہ انجیل بھی لے کے آیا تھا، وہی فرشتہ زبور بھی لے کے آیا تھا۔ لیکن جب تورات لایا، جب زبور لے کے آیا، انجیل لے کے آیا تو وہ ایک عام فرشتہ تھا۔ لیکن جب اس نے قرآن کو لانا شروع کیا تو وہ عام فرشتہ نہیں بلکہ سید الملائکہ، تمام فرشتوں کا سردار بن گیا۔ یہ قرآن کی عظمت ہے۔ قرآن اس نے لانا شروع کیا اس فرشتے نے تو قرآن کی برکت سے وہ سید الملائکہ بن گیا، تمام فرشتوں کا سردار۔ قرآن لایا جس شہر میں لایا وہ شہر ام القریٰ بن گیا، جس مہینے میں لایا شہر رمضان
رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان میں قرآن نازل ہوا تو رمضان تمام مہینوں میں سب سے بہتر ہو گیا۔ قرآن جس رات میں نازل ہوا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہو گئی۔ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس نبی پر نازل ہوا وہ نبی سید الانبیاء امام الانبیاء بن گئے، تمام نبیوں کے امام، تمام نبیوں کے سردار بن گئے۔ یہ قرآن کی عظمت ہے میرے بھائی۔ جس جگہ سے گزرا قرآن حیثیت کو بدل دیا، مقام کو بدل دیا۔ یہ قرآن جس امت نے پکڑ لیا، جس امت نے اس کو پڑھنا شروع کیا، جس امت نے اس پر عمل کرنا شروع کیا، اللہ نے اس کے مقام کو بدل دیا اور فرمایا کنتم خیر امت، اے مسلمانوں، اے مومنوں، اے قرآن پر عمل کرنے والوں، تم سب سے بہترین امت ہو، سب سے بہترین امت ہو۔ یہ قرآن کی برکت ہے میرے بھائیو، جہاں جہاں سے گزرا قرآن حیثیت کو بدل دیا۔ ظاہر سی بات ہے جب قرآن جہاں جس نے پکڑا اس کی حیثیت بدل گئی، تو جس نے اس پر عمل کیا، جس نے اس کو پڑھا، جس نے اس کو یاد کیا، اس کی حیثیت کو کیوں نہیں بدلے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا اور دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ سب سے بہتر انسان چاہتا اللہ کے نبی چاہتے تو کہہ دیتے سب سے بڑا انسان وہ ہے جو ڈاکٹر ہو، جو ہارٹ کا آپریشن کرتا ہو، جو لوگوں کی جان کو بچاتا ہو، جو کینسر کے مریضوں کا علاج کرتا ہو۔ نہیں، کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے، وہ سب سے بہتر ہے۔ لیکن دیکھا جاتا ہے آج معاشرے میں کہ قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والوں کو بڑی ذلیل نظروں سے لوگ دیکھتے ہیں، بڑی حقیر نظروں سے لوگ قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والوں کو دیکھتے ہیں۔ میرے بھائی تکلیف ہوتی ہے۔ میں پہلا سال یہ ہے جو مکتب کی تعلیم دے رہا ہوں، اس سے پہلے میں ممبئی میں تھا، وہاں صرف نماز پڑھاتا تھا اور خطبہ دیتا تھا، یہ میری ڈیوٹی تھی۔ یہاں میں مکتب بھی پڑھاتا ہوں، نماز بھی پڑھاتا ہوں، خطبہ دیتا ہوں۔ یہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ، میری ماں اور بہنیں سنے غور سے، اپنے بچے کو جب عربی پڑھانے کے لیے مکتب میں جب بھیجتی ہیں پڑھنے کے لیے قرآن پڑھانے کے لیے بھیج رہی ہیں، قرآن کی تعلیم، عربی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیج رہی ہیں، تو اپنے بچے کو ایسے ہی اٹھاتی ہیں اور چائے ناشتہ کرا کر کے ایسے ہی بھیج دیتی ہیں، نہ ان کو نہلاتی ہیں، نہ دھلاتی ہیں، نہ چہرے ان کے دھلتے ہیں، ناک بہ رہی ہے، آنکھ میں کیچڑ لگے ہوئے، بال بکھرے ہوئے، اور ایسے ہی ڈنڈا لے کے بھگے دیتی ہیں، جاؤ پڑھنے۔ کیوں؟ قرآن ہی تو پڑھنا ہے، قرآن کی کیا عزت ہے؟ اور میں اسی گاؤں میں دیکھا، اسی گاؤں کے وہی ایج کے وہی عمر کے بچے، اتنے ہی ایج کے بچے، بہت سارے بچے پٹیل انٹر کالج میں پڑھ رہے ہیں، بہت سارے بچے بہارپور کے کسی انٹر کالج میں پڑھتے ہیں۔ وہی مائیں جب مکتب میں بھیجنا تھا تو اٹھا کر کے ایسے ہی گندی حالت میں مدرسے میں بھیج دیتی تھی، لیکن جب انگریزی پڑھانے کے لیے ان کو بھیجنا ہوا تو اٹھتی ہیں، بچے کے ڈریس کو روز استری کرتی ہیں، اس کو نہلاتی ہیں، اس کے چہرے پہ فیئر اینڈ لولی اور بوروپلیس اور پتہ نہیں کون سی ویسلین لگا کر کے اور آنکھوں میں کاجل لگا کر کے اور نہلا دھلا کر کے بال میں کنگھی کر کے اور آرام سے بڑے اطمینان سے صاف ستھرا کر کے ان کو اسکول میں اور کالج میں بھیجتی ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم سے زیادہ قرآن کی ناقدری اور کس نے کی؟ قرآن کی تعلیم جب حاصل کرنا ہوا تو ہم نے اپنے بچوں کو ایسے ہی بھیج دیا، بغیر نہلائے دھلائے بھیج دیا، اور جب انگریزی پڑھانا ہوا تو روزانہ بچوں کے کپڑے استری ہو رہے ہیں، روزانہ بچوں کو نہلایا جا رہا ہے، ان کو فیئر اینڈ لولی لگائی جا رہی ہے، اور جب مکتب میں بھیجنا تھا، قرآن پڑھانا تھا تو سر پہ تیل بھی نہیں مل رہا تھا۔ یہ آج ہم نے قرآن کے ساتھ ناقدری کی میرے بھائی۔ قرآن جہاں جہاں سے گزرا مقام کو بدل دیا، حیثیت کو بدل دیا، اور آج ہم نے قرآن کے پڑھنے پڑھانے والوں کی کوئی قدر نہیں کی۔ حافظ صاحب آئے نہیں، بلایا گیا، کیوں؟ قرآن پڑھانا ہے، بچوں کو پڑھانا ہے، نماز پڑھانا ہے، خطبہ دینا ہے، یہ ذمہ داری ہے، سال بھر کی ذمہ داری ہے، مہینے میں کوئی چھٹی نہیں، 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے۔ اور ذمہ داری کیا ہے؟ ساری ذمہ داری ہے۔ ہم نے ذمہ داری کیا پوری کی؟ حافظ صاحب کو ایک مچھردانی دے دیا، ایک چادر دے دیا، ایک بستر دے دیا، ذمہ داری ختم۔ 365 دن، سال کے 365 دن میں پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ حافظ صاحب
365 दिन में गर्मी का भी मौसम आता है, बरसात का भी मौसम आता है, जाने का भी मौसम आता है। किसी चीज को आपकी जरूरत है कि नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। ड्यूटी 24 घंटे की है इमाम साहब की। और एक बात मैं आज बोलता हूं, अगर यही रवैया रहा कुरान के पढ़ने पढ़ाने वालों के लिए, देख लेना आने वाले जमाने में आपका जनाजा पढ़ा होगा और जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा। आपका बच्चा दूल्हा बना होगा, निकाह पढ़ाने वाला कोई नहीं होगा, खुतबे जुमा देने वाला कोई नहीं मिलेगा। मेरे भाइयों, अगर आप कुरान के पढ़ने और पढ़ाने वालों के साथ ये सुलूक किया तो आने वाले जमाने में, आने वाले दौर में आपका जनाजा पढ़ा होगा, जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा। मेरे भाई, आज उलमा के साथ कितना जुल्म होता है, कुरान के पढ़ने और पढ़ाने वालों के साथ कितना जुल्म होता है। और एक बात बोलता हूं, आज देख लीजिए मुआशरे में, इस दौर में सबसे गरीब, सबसे लाचार, सबसे मोहताज, सबसे फकीर अगर कोई कौम है तो वो उलमा की कौम है। सबसे मजबूर अगर कोई कौम है तो उलमा की कौम है। ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कहता हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आज एक मोहल्ले में सफाई करने वाले, झाड़ू लगाने वाले की भी तनख्वाह एक आलिम से, एक कुरान के पढ़ाने वाले से ज्यादा होती है। जबकि वो हफ्ते में 1 दिन आता है, मोहल्ले की सफाई कर देता है, महीने में 4 दिन आता है, मोहल्ले की सफाई कर देता है। उसकी तनख्वाह एक कुरान के पढ़ने और पढ़ाने वाले से ज्यादा होती है, और एक आलिम की तनख्वाह उस झाड़ू लगाने वाले से भी कम होती है। ये आज हमने सिला दिया है। याद रखना मुसलमानों, वो दिन दूर नहीं है कि जुमे का खुतबा ढूंढोगे और कोई नहीं मिलेगा, जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा। मेरे भाई, हमने ये उलमा के साथ, और बड़ी आसानी से लोग कह देते, अरे मौलाना लोगों के कमाई में बड़ी बरकत होती है, 10,000 पावों में बड़ा सुकून से रहा था। बरकत कह रहे हैं आप? ईद के मौके पर 2-2 हज़ार का सूट तुम पहनो, 4-4 हज़ार के कपड़े तुम पहनो। एक मौलवी अपनी ख्वाहिश को मार लेता है, 100-150 रुपए वाला कपड़ा पहनता है, 200-200, 1-1 हज़ार वाला सूट तुम पहनो ईद के मौके पर। एक मौलवी जो सबसे कम हल्के दर्जे वाला कपड़ा पहनता है, आप उसको कह रहे कि बड़ा सुकून से रह रहा है, ईद के मौके पर अच्छे से अच्छा लिबास तुम पहनो। बेचारा मौलवी हल्के दाम वाला पहने और कह रहे हो बरकत है मौलवी के कमाई में। जिनको लगता है ना कि मौलाना की कमाई में बड़ी बरकत है, आए अगले महीने से मैं अपनी तनख्वाह जो मुझे मिलती है, मैं अपनी बरकत वाली तनख्वाह उसको देने के लिए तैयार हूँ। और जिसको लगता है कि मौलाना की कमाई में बरकत होती है और खुद 50,000 कमाता है और मौलाना की 10,000 की कमाई पर नजर रखता है, आए वो अगले महीने से अपनी 50,000 बगैर बरकत वाली कमाई मुझे दे दे और मैं अपनी बरकत वाली कमाई उसको देने के लिए तैयार हूँ। देखता हूँ कितनी बरकत होती। आप बरकत कह रहे हैं, मौलवी अपनी ख्वाहिश को मार लेता है। एक आलिम कुरान का पढ़ने वाला अपनी ख्वाहिश को मार लेता है। वो भी चाहता है कि ईद के मौके पर मैं अपनी माँ को महंगे से महंगा लिबास दूं, वो भी चाहता है कि अपनी बीवी को अच्छे से अच्छा लिबास पहनाऊं, वो भी चाहता है कि अपनी बेटी को महंगे से महंगा सूट दूं, लेकिन नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि आपने उसको इतनी अच्छी तनख्वाह नहीं दी है। अगर वो महंगे से महंगा लिबास खरीदेगा तो खाएगा क्या? आप कह रहे बरकत हो रही है। मेरे भाइयों, हमने कुरान के पढ़ने पढ़ाने वालों को बड़ी जलील नजरों से, बड़ी हकीर नजरों से देखना शुरू कर दिया। मेरे भाइयों, अगर हमारा यही रवैया रहा तो देख लेना, पेशीन गोई किए देता हूँ कि आने वाले जमाने में कोई मिलेगा नहीं नमाज पढ़ाने के लिए। और अल्लाह के नबी ने यह पेशीन गोई की थी कि मेरी उम्मत में एक जमाना ऐसा आएगा कि इल्म को उठा लिया जाएगा, इल्म को उठा लिया जाएगा। इल्म के उठाने का मतलब ये नहीं कि इल्म ऐसे उठ जाएगा, नहीं, इल्म उठा लिया जाएगा, उलमा खत्म हो जाएंगे, उलमा खत्म हो जाएंगे। देख लीजिए आज हर साल मदरसों से, बड़े बड़े इदारों से, हर मदरसों से 30, 35, 40, 25 बच्चे जो फजीलत की दस्तार उनके सरों पर बत्ती है, लेकिन फारिग होने के बाद इतने बच्चे हर साल फारिग होते हैं, लेकिन फारिग होने के बाद वो कहाँ चले जाते हैं, वो पढ़ करके कहाँ चले जाते हैं, कोई पता नहीं चलता। आज भी मदरसों में मुदर्रिस की कमी महसूस होती है मेरे भाइयों। क्यों? क्योंकि
कि वो जानते हैं कि अगर मैं कुरान पढ़ाने के लिए किसी मदरसे में लगूंगा तो फिर लोगों का मोहताज बन जाऊंगा, लोगों की बातों को सुनना पड़ेगा, लोगों का नौकर बन जाऊंगा। इसलिए वो आज इस लाइन में नहीं आते, पढ़ करके कोई बिजनेस संभाल लेते। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने पेशीन गोई की थी कि मेरी उम्मत में एक जमाना आएगा, इल्म उठा लिया जाएगा, उलमा खत्म हो जाएंगे, फिर कौम का कोई जाहिल आदमी आगे बढ़ेगा, वो लोगों को नमाज पढ़ाएगा, लोगों का इमाम होगा और अपने अकल से लोगों को उल्टे सीधे मसले बताएगा और लोग उसके मसलों को मानेंगे, उस पर अमल भी करेंगे। मेरे भाइयों, वो जमाना दूर नहीं है। अगर हमने इस कुरान के पढ़ने और पढ़ाने वालों की कदर नहीं की तो वो जमाना बहुत जल्द ही आने वाला है। हम क्या जाने कुरान के पढ़ने वालों की कदर। आइए, कुरान की फजीलत पर हम बह रहे हैं तो मैं चाहता हूँ एक वाक़या सुना दूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा से कि मेरे सहाबा, एक शख्स होगा जो जहन्नम में होगा और जहन्नम में से सबसे बाद में उसको आज़ादी मिलेगी। वो दुआ करेगा, अल्लाह मुझे जहन्नम से आज़ाद कर दे, अल्लाह मुझे जहन्नम से आज़ाद कर दे। अल्लाह उसकी फरियाद को सुन लेगा, अल्लाह उसकी फरियाद को सुन लेगा। कुरान की बेहुरमती करने वालों, कुरान के पढ़ने वालों की इज्जत ना करने वालों, सुनो, वो दुआ करेगा, अल्लाह मुझे जहन्नम से निकाल दे। अल्लाह उसको जहन्नम से निकाल देगा। जहन्नम के किनारे खड़ा हुआ होगा, लेकिन जहन्नम में जलने की वजह से उसका जिस्म जला हुआ होगा, कोयले की तरह होगा। उसके पेशानी पे लिखा होगा हाज़ा हुर्रुम मिनन नार। जन्नती उसको देखेंगे अपने अपने महलों से, ये तो जहन्नम से आज़ाद किया गया है, बाहर खड़ा हुआ है। तो वो फिर दुआ करेगा, आय अल्लाह तूने जहन्नम से मुझे आज़ाद कर दिया है, लेकिन मेरी पेशानी पे हाज़ा हुर्रुम मिनन नार लिखा हुआ है, मेरा जिस्म जला हुआ है, आय अल्लाह तू मुझे साफ कर दे, मुझे धो दे, साफ कर दे। अल्लाह कहेगा ठीक है, मेरे फरिश्तों ले जाओ, उसको साफ कर दो, नहला दो। फरिश्ते उसको साफ कर देंगे। जहन्नम के किनारे खड़ा हुआ है, उसकी नज़र जन्नत के महलों पर जाएगी, जन्नत के दरख्तों पर जाएगी। उसको एक फल नजर आएगा, भूख लगी हुई है, फिर दुआ करेगा, आय अल्लाह मुझे भूख लगी है, आय अल्लाह मैं चाहता हूँ जन्नत का वो फल मुझे मिल जाए तो मैं खा लेता। अल्लाह कहेगा ठीक है फरिश्तों ले जाओ, उसको वो फल दे दो। उसको वो फल मिल जाएगा और जैसे ही खाएगा मुंह तक ले जाएगा, उसकी नज़र फिर जन्नत की तरफ जाएगी और उसको एक और दरख्त नजर आएगा, एक और फल नजर आएगा और उस फल में, एक फल में कई कई फलों का टेस्ट होगा। वो कहेगा आय अल्लाह मैं ये फल नहीं खाऊंगा, आय अल्लाह वो फल इस फल से बेहतर है, आय अल्लाह मुझे वो फल दे दे। अल्लाह कहेगा बड़ा लालची बंदा है, तूने फल मांगा मैंने दे दिया, तू हाथ में लिए हुए भी है और वो फल मांग रहा है, वो फेंक देगा और जन्नत ऐसी होगी कि ऑटोमेटिक जाके उसमें जुड़ जाएगा। कहेगा देख अल्लाह मैंने फल नहीं खाया, आय अल्लाह मुझे वो फल दे दे। अल्लाह कहेगा ठीक है फरिश्तों ले जाओ वो फल दे दो। वो फल ले लेगा, तोड़ेगा और खाएगा, धीरे धीरे खा रहा होगा और अपने गाल पर तमाचा भी मार रहा होगा, अपने आप को कोस भी रहा होगा कि काश मैं भी दुनिया में नेक अमल किया होता तो आज जन्नत में होता, मैं क्यों दुनिया में बदअमलियां करके आया। वो अपने आप को कोस रहा होगा। अचानक उसको जन्नत का दरवाजा नजर आएगा, जन्नत का दरवाजा नजर आएगा जिस पर लिखा होगा हाज़ा बाबुल जन्नत। देखेगा तो कहेगा आय अल्लाह देख मैं जन्नत में जाने की बात नहीं करता हूँ, आय अल्लाह मैं जन्नत में जाने की बात नहीं करता हूँ, आय अल्लाह मुझे सिर्फ जन्नत के दरवाजे तक पहुँचा दे। मैंने बड़ा नाम सुना था कि जन्नत में 8 दरवाजे होंगे, आय अल्लाह मुझे उस जन्नत के दरवाजे तक पहुँचा दे। बड़ा खूबसूरत नजर आ रहा है। अल्लाह कहेगा ठीक है जन्नत के दरवाजे तक पहुँचा देगा। वो जन्नत के दरवाजे के पास बैठ करके और जन्नत के दरवाजे पर टेक लगा करके फल खाएगा और झूम झूम करके खाएगा। जब झूमेगा तो उसकी पीठ, उसकी कमर जन्नत के दरवाजे में लड़ेगी, जन्नत के अंदर आवाज जाएगी, जन्नत के फरिश्ते खोलेंगे दरवाजा, कौन है। अब जब दरवाजा खुलेगा तो वो जन्नत के अंदर देखेगा। फरिश्ते पूछ रहे हैं तो कौन है, वो जन्नत की नेमतों को देख रहा है। वाकई में कितना खूबसूरत जन्नत, वो दूध की नहरें बह रही है, वो शहद की नहरें बह रही है, वो शराब की नहरें बह रही है, वो बाग, वो ऊंचे ऊंचे महल और वो हूरों को देखेगा तो कहेगा अल्लाह मैंने दुनिया में जन्नत का नाम बहुत सुना था, मौलवी हर खुतबे में जन्नत की तारीफ किया करते थे कि जन्नत में फला फला नेमतें होंगी, आय अल्लाह मैंने जन्नत को देख लिया, आय अल्लाह देख आखिरी ख्वाहिश मेरी है,
آخری بار تجھ سے مانگ رہا ہوں، اس کے بعد میں کوئی دوسرا سوال نہیں کروں گا۔ اے اللہ دیکھ، میں جنت میں رہنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اے اللہ مجھے تو صرف جنت کی ایک بار سیر کرا دے، جنت میں ایک بار صرف تو گھما دے۔ اللہ کہے گا بڑا لالچی بندہ ہے، یہ آخری خواہش ہے، اس کے بعد تیری کوئی خواہش پوری نہیں کروں گا۔ وہ بندہ کہے گا ہاں ٹھیک ہے اللہ، یہ آخری خواہش ہے، اس کے بعد میں کوئی سوال ہی نہیں کروں گا۔ اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا، فرشتوں لے جاؤ میرے بندے کو جنت میں گھما کے لاؤ، جنت میں ٹہلا دو۔ فرشتے لے کر کے جائیں گے جنت میں، وہ جنت میں جا رہا ہوگا، جنت میں جب جائے گا جنت کی رنگینیوں کو دیکھے گا، نہروں کو دیکھے گا، اونچے اونچے محلوں کو دیکھے گا، حوروں کو دیکھے گا، درختوں کو دیکھے گا، تو دیکھتا جائے گا اور چھوٹا چھوٹا قدم رکھے گا، دھیرے دھیرے جائے گا تاکہ زیادہ ٹائم لگے گھومنے میں۔ وہ گھومتے گھومتے جنت کی سب سے اونچی والی منزل پر پہنچ جائے گا۔ مقام محمود کے بعد جو قاریوں کی منزل ہوگی، جو حافظوں کی قاریوں کی منزل ہوگی، اس منزل پر پہنچ جائے گا۔ اچانک گھنٹی بجے گی، چلو چلو نکلنے کا ٹائم ہو گیا، تم چلو باہر چلو، تم نے جنت کو گھوم لیا، اب چلو نکلو۔ اب وہ نکل رہا ہے لیکن دل ہی دل میں سوچ رہا ہے کاش میں بھی دنیا میں نیک عمل کیا ہوتا تو آج یہ منزل میرے لیے ہوتی، اور دل میں سوچ رہا ہے اللہ کاش یہ منزل میرے لیے ہوتی تو کتنا بہتر ہوتا، لیکن اب ڈر رہا ہے، زبان سے کہہ نہیں پا رہا ہے کیونکہ اس نے وعدہ کر لیا تھا کہ اے اللہ اب اس کے بعد کوئی دوسرا سوال نہیں کروں گا۔ ڈر رہا ہے کہ کہیں اب اس کے بعد میں یہ منزل مانگ لوں تو اللہ پھر سے دوبارہ جہنم میں نہ ڈال دے، کہہ نہیں پا رہا ہے لیکن دل میں سوچ رہا ہے کاش یہ منزل میرے لیے ہوتی تو کتنا بہتر ہوتا۔ اللہ فرشتوں کو آواز دے گا، فرشتوں میرے بندے کو وہیں پر چھوڑ کر کے چلے آؤ، میرا بندہ اپنی زبان سے نہیں کہہ پا رہا ہے تو کیا ہوا، انہ علیم بذات الصدور، اللہ تو وہ ہے جو سینے کے دل کے بھید کو بھی جانتا ہے۔ میرا بندہ اپنی زبان سے نہیں کہہ پا رہا ہے تو کیا ہوا، لیکن اس کے دل میں یہ خواہش ہے کہ یہ منزل اس کے لیے ہوتی تو بہتر ہوتا۔ فرشتوں میرے بندے کو چھوڑ کر کے چلے آؤ۔ اس کو جنت کی سب سے اونچی والی منزل مل گئی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ تو جہنمی تھا، اپنی گناہوں کی پاداش پہ وہ جہنم کا حقدار تھا، جہنم میں چلا گیا تھا، پھر وہ جہنم سے نکل بھی گیا اور اس کو سب سے اونچی منزل مل گئی، یہ کیسے؟ تو سنو قرآن کی ناقدری کرنے والوں، قرآن کے پڑھنے والوں کو حقیر نظر سے دیکھنے والوں سنو، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بڑا گنہگار تھا، اپنی گناہوں کی پاداش میں جہنم میں چلا گیا تھا، لیکن وہ ایک نیکی کیا کرتا تھا، وہ ایک عمل کیا کرتا تھا، وہ قرآن کا قاری تھا، وہ قرآن کا حافظ تھا، وہ قرآن کا پڑھنے والا تھا، اور روزانہ وہ ایک پارے کی تلاوت کر لیا کرتا تھا۔ صرف رمضان کے مہینے میں نہیں، ہم اور آپ تو صرف رمضان کے مہینے میں قرآن پڑھتے ہیں، وہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ ہر مہینے میں ایک قرآن پڑھ لیتا تھا، ایک پارے کی تلاوت روزانہ کرتا تھا۔ روزانہ ایک پارہ پڑھنے کی وجہ سے، ایک قرآن ایک مہینے میں پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں سب سے اونچی منزل دے دی اس کو۔ میرے بھائیوں یہ ہے قرآن کے پڑھانے اور پڑھنے والے کی قدر، ہم کیا جانیں میرے بھائیوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں اتارا، ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور اے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے، یعنی آپ کو کیا پتا، آپ کو بھی نہیں پتا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے یہ آپ کو بھی نہیں پتا ہے۔ اے نبی آپ کو کیا معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے تمہیں نہیں معلوم تو کیا ہوا، اے نبی آؤ میں تمہیں ایک فضیلت بتاتا ہوں، لیلۃ القدر کی ایک فضیلت بتاتا ہوں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کی عبادت، ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ ذرا 1000 مہینے کا 12 سے بھاگ کر کے دیکھیے، لگ بھگ 83 سال کچھ مہینے بنیں گے، یعنی ایک رات کی عبادت 83 سال عبادت سے بہتر ہے میرے بھائیوں۔ یہ ہے لیلۃ القدر کی فضیلت، اور اس لیلۃ القدر کو جو فضیلت ملی کیوں؟ اس قرآن کی وجہ سے میرے بھائیوں۔ وقت ہو چکا ہے، دل چاہتا ہے ایک حدیث میں سنا دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ تو اس کے پچھلے تمام کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی وعدہ کر رہے ہیں کیا کہ جس نے پورے مہینے کا رمضان کا جس نے روزہ رکھا ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت کے ساتھ اس کے پچھلے تمام کے تمام گناہ معاف۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے تراویح کی نماز پڑھی ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ تو اس کے بھی پچھلے تمام کے تمام گناہ معاف۔ جس نے پوری تراویح پڑھی اس کے تمام گناہ معاف، جس نے پورے مہینے کا روزہ رکھا اس کے تمام گناہ معاف۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے لیلۃ القدر کی رات کو جا کر کے اللہ کی عبادت کی اس کے بھی تمام کے تمام گناہ معاف۔ یہ ہے فضیلت لیلۃ القدر کی میرے بھائی۔ امی عائشہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی جب مجھے پتا چل جائے کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، قدر کی رات، شب قدر کی رات یہی ہے، اگر مجھے پتا چل جائے تو اے اللہ کے نبی میں کون سی دعا مانگوں، کون سی دعا پڑھوں؟ یہ ایک عورت پوچھ رہی ہے، امی عائشہ پوچھ رہی ہے اللہ کے نبی سے کہ اے اللہ کے نبی اگر مجھے پتا چل جائے کہ لیلۃ القدر کی رات یہ تو اس رات میں کیا مانگوں؟ پتا چلا کہ لیلۃ القدر کی رات دعا کی رات ہے، اس رات میں ہمیں زیادہ سے زیادہ دعا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا اے عائشہ جب تمہیں لیلۃ القدر کی رات مل جائے تو تم اللہ سے یہ دعا مانگو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ سوچئے اتنی عظیم رات، اتنی بڑی رات، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر والی رات، اس رات میں اللہ کے نبی دعا کیا سکھلا رہے؟ اتنی چھوٹی دعا جو ایک چھوٹا سا بچہ بھی اگر 5 منٹ محنت کر لے تو اس کو بھی یاد ہو جائے گا۔ اتنی چھوٹی دعا، چاہتے تو اللہ کے نبی کوئی بڑی سی دعا سکھلا دیتے، امام صاحب یاد کر لیتے اور رات میں پوری رات دعا پڑھتے اور سب لوگ پیچھے آمین آمین بولتے، لیکن نہیں میرے بھائیوں، دعا سکھلائی تو کتنی چھوٹی دعا، اور دعا سکھلائی تو کیسی؟ یہ دعا نہیں سکھلائی کہ عائشہ جب رات مل جائے شب قدر کی تو اللہ سے یہ دعا کرو کہ اے اللہ میں نے جو روزے رکھے اس کو قبول کر لے اور اس کے بدلے مجھے جنت دے دے، جو میں نے تراویح پڑھی ہے اس کے بدلے جنت دے دے۔ نہیں، دعا سکھلائی تو کون سی؟ اللہم انک عفو، اے اللہ تو درگزر کرنے والا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو تحب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے، تو نے قرآن میں کہا کہ جب کوئی معافی مانگے تو اسے معاف کر دیا کرو۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، لہٰذا میں گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، اے اللہ تو میری خطاؤں کو گناہوں کو بخش دے۔ یہ دعا سکھلایا میرے بھائیوں، ہمیں اس رات کا اہتمام کرنی چاہیے اور اس رات میں زیادہ سے زیادہ یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ العالمین ہماری ہر چھوٹی بڑی گناہوں کو تو معاف فرما دے، ہمارے ہر چھوٹی بڑی نیکیوں کو قبول فرما دے۔